فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبت آ جانے پر، پریشانی آ جانے پر صبر کرتے ہیں، دکھ تکلیف میں صبر کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. لیکن ہوتا بسا اوقات ایسا ہے کہ ہم اگر کہیں پر جاتے ہیں تو دوسروں کو صبر کی تلقین تو کر دیتے ہیں کہ بھائی پریشان نہ ہونا، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. توجہ سے سنیں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں آج ایسا ماحول ہے بارش کا، تو بس یہ جان لیں کہ اللہ پاک کی اس میں کوئی نہ کوئی بڑی بہتری ہے. کوئی بھی ایسے معاملات ہوں، مثال کے طور پہ آپ کو بہت ضروری سفر پر جانا ہوا اور بارش اچانک آ جائے، آندھی طوفان آ جائے، اللہ نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی اس میں بہت بڑی بہتری ہے. کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی جس کی وجہ سے وہ بلا آپ کے نام سے ٹل گئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی بارش کو بھیج دیا، اپنی رحمت برسا دی. تو میں عرض کر رہا تھا رب قدیر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب بھی کبھی صبر کا تذکرہ آتا ہے تو ایک نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے صبر ایوب علیہ السلام. امتحان تو بہت لیے گئے، آزمائش تو بہت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امتحان بھی بہت ہوئے، لیکن یہ سب سے زیادہ مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کی والدہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی خاندان سے تھی. آپ علیہ السلام بہت ہی حسین و جمیل تھے، بہت آپ کے پاس پیسہ تھا، بہت آپ کے پاس مال و زر تھا، باغات تھے، کھیت تھے اور مویشی جانور لا تعداد تھے، بے شمار مویشی جانور تھے. حسن و جمال کا تو یہ عالم تھا کہ آپ بہت ہی حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورتی اللہ پاک نے آپ کو عطا کی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے آپ کو خبر دی کہ آپ کا مکان گر گیا ہے اور اسی مکان کے نیچے آپ کے خاندان والے اور آپ کی اولاد دب کر مر گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا. اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک میرے پاس تھا میرا تھا، جس کا تھا اس نے لے لیا، وہ جب چاہے جس سے لے لے. حضرت ایوب علیہ السلام شکر بجا لاتے ہوئے اس بات کو ختم کر دیتے. پھر آگے چل کر کچھ ٹائم بعد آپ کے پاس خبر آتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی مویشی جانور تھے سب کے سب مر گئے، سب ختم ہو گئے. پھر کوئی خبر دینے کے لیے آتا ہے کہ آپ کے جتنے جانور تھے مویشی سب کے سب ختم ہو گئے. آپ پھر یہی جواب دیتے کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میرا کیا تھا، مجھے دیا تھا، اب جو ہے وہ میرا نہیں رہا، اس لیے میری قسمت میں وہ نہیں ہے. کچھ ٹائم بعد جو ہے آپ کا امتحان اور شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ کا امتحان یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ شدید بیمار ہو گئے. شدید بیماری کے عالم میں اللہ اکبر جب آپ کے جسم پر آبلے پڑ جاتے ہیں، تھوڑی کھنسی ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام سے لوگ دوری اختیار کرنے لگتے ہیں. آپ کافی وقت تک، ایک مدت تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے اور شدید سخت بیماری میں اللہ پاک کا شکر بجا لاتے رہے. الغرض سارے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا سوائے آپ کے فرما بردار بیوی کے. اللہ اکبر سارے لوگ آج بھی سارے لوگ بیماری آنے پر دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اب جو ہے بیماری ہے. کیونکہ مسلمانوں میں ایک طرح کی فطرت پیدا ہو گئی ہے ذہنی طور پر کہ اگر یہ بیماری اس شخص کو ہے تو ہو سکتا ہے مجھ کو لگ جائے. اللہ اکبر اس وقت لوگ آپ سے دور ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بہت فرما بردار تھی، آپ کے ساتھ میں رہی. کافی مدت کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن وہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ زمین پر اپنا پیر مارو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام زمین پر اپنا پیر مبارک مارتے ہیں، پیر قدم مبارک مارنے کے بعد زمین سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے میرے ایوب تم اس چشمے سے یعنی اس پانی سے نہا لو، اس پانی سے غسل کر لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حکم خداوندی پر عمل کرتے ہیں۔ آپ جب اس سے غسل کر لیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے بدن پر پھوڑے پھنسی تھے، آبلے تھے، وہ سارے کے سارے دھل گئے اور آپ کا جسم جو ہے نور سے منور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں، آگے چلنے کے بعد کچھ ٹائم بعد پھر حکم ہوتا ہے، کچھ سمے بعد کچھ ٹائم بعد پھر حکم ہوتا ہے کہ اے میرے ایوب، اے میرے نبی ایوب، تم پھر زمین پر اپنا قدم مارو۔ قدم مارنے کی دیری تھی، پھر ایک چشمہ اور جاری ہوتا ہے، چشمہ جاری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس پانی کو پی لو۔ وہ پانی بہت ہی لذیذ تھا، بہت ہی میٹھا تھا، بڑا ہی سوادشٹ پانی تھا۔ جیسے ہی اس پانی کو پیا تو آپ کا دل نور سے منور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو نور سے منور فرما دیا۔ اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، آپ توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ صبر ایوب علیہ السلام تھا، حضرت ایوب نے بہت صبر کیا تھا، پھر پہلے جیسا معاملہ ہوا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہوا۔ جو اولاد کافی ٹائم تک ان کا انتقال ہو گیا تھا، کافی وقت گزر چکا تھا ان کے انتقال کو، اللہ تعالیٰ نے پھر ان اولاد کو واپس کیا، بلکہ اور اس سے بڑھ کر عطا کیا، اور ان جانور مویشیوں کو عطا کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عطا کیا، ان کھیت اور باغات کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب تک صبر کیا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم رہا۔ اور یہ بھی دھیان رکھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام مخلوق میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے کہ وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہے، ہم تو ان کے غلاموں کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ تو ہم پر اگر مصیبتیں آ جاتی ہیں تو اگر مصیبتوں کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ انبیاء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے کس طریقے سے مصیبتوں پر صبر کیا ہے، کس طریقوں کو مصیبتوں کو اپنے گلے لگایا۔ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو قوم کی طرف پیغام لے کر جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو یہ پیغام لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتا تھا۔ ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ آپ کا اس وقت امتحان لیا جائے گا، امتحان میں آپ پاس بھی ہو گئے، امتحان میں کامیاب بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بخشا آپ کو، اتنا بخشا کہ جو جانور تھے، جو اولاد تھی اور جو آپ کی بیوی تھی جن کی کافی عمر گزر چکی تھی، اب آپ کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پھر جوانی بخشی، پھر اولاد پیدا ہوئی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صبر کا مظاہرہ تھا۔ تو ہمیں اس سے یہ درس حاصل